مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک۔ کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے ہیں، جب کھانا ختم ہو گیا تو رب تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں دعاؤں کے ساتھ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ پیارے نبی نے تو ہمیں قدم قدم پر دعائیں سکھلائی ہیں، اٹھتے ہیں قدم اٹھاتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، جب آپ اونچی جگہ پر چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، جب ڈھلوان سے اترتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پیارے نبی تو قدم قدم پر دعائیں پڑھتے ہیں، قدم قدم پر دعائیں پڑھنے کی تلقین ہمیں کر کے جب بھی بندہ دعا کرے تو دل کے اندر قبولیت کا امکان ہو، مکمل یقین ہو، یہ نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں۔ یاد رکھیے ایسے لوگوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اور اس کے قبول ہونے کا مکمل یقین رکھو کہ اللہ تعالی ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ مِن دُعَاءِ غَافِلِ اللَّهِ، اللہ تعالی کسی غافل دل انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ وہ صحابی رسول اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے، میرے پیارے بچے یہ کیسی دعا ہے، تم کس طرح دعا کرتے ہو؟ دعا کا طریقہ تو یہ ہے بس اللہ سے جنت مانگو اور اس کی آگ سے یعنی جہنم سے پناہ مانگو۔ یستجاب للعبد، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، بندے کی دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے اور بندہ دعا کرنا چھوڑ دے جاب للعبد ما لم یستعجل، بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ دعا کے اندر جلد بازی نہ کرے۔ ایک انسان اللہ سے مانگتا ہے اے اللہ میری مصیبتیں دور کر دے، اے اللہ میری روزی میں کشادگی دے دے، اے اللہ مجھے مال و اولاد میں برکت دے دے، اے اللہ میرے گناہوں کو درگزر کر دے، تھوڑے دن کے بعد وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی ہماری حالت ہے، ہم ہماری ضرورت پر ہم رب کو پکارتے ہیں، ضرورت ختم رب سے ناتا ختم۔ پیارے نبی نے پھر دعا کا طریقہ بتایا، جب تم دعا کرو، جب تم اللہ سے مانگو تو سب سے پہلے اللہ کی جناب میں اس کی تعریف کرو۔ ہم ایک دوسرے کی تعریف جب تک نہیں کرتے، دوسرا آدمی سامنے والا بھاؤ دینے کو تیار نہیں، تو وہ تو رب ہے، رب تعریف کے بغیر سنے، جو تعریف کے لائق ہے اس کی تعریف بندہ نہ کرے، یہ تو بھائی ناانصافی ہے۔ ہم ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں جبکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا اور اللہ نے وجود بخشا، اور ایک دن ایسا آئے گا جس دن کوئی وجود نہیں ہوگا، مٹی سے آئے مٹی میں مل جائیں گے، خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ چلے جائیں۔ اللہ تیرا بندہ ہونے کی حیثیت سے میں جھک گیا ہوں، اے اللہ میں عاجز ہوں، میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، اے اللہ تو رب ذوالجلال ہے، ساری طاقتیں تیرے لیے، اے اللہ میں تیرے دربار کا مجرم ہوں، اے اللہ میں اپنے گناہوں کی پوٹلی میں نے تیرے دربار میں رکھ دیے، اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو کس دربار میں جاؤں؟ گناہگار ہونے کا حوالہ دوں کہ رب تعالیٰ میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، اے اللہ تیرے دربار کا مجرم ہوں، اس لائق تو نہیں کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، لیکن اللہ اگر تیرے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں تو کس کے سامنے پھیلاؤں؟ اللہ تیرے علاوہ کون ہے جو دے سکتا ہے؟ اس طرح بندہ دعا کرے، گناہوں کا اعتراف کرے۔ ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ گزشتہ 3 ہفتوں میں مسلسل دعا کے موضوع پر آپ کے سامنے بیان ہوا، دعا کی فضیلت، اس کا مقام، دعا مومن کا ہتھیار، اور دعا کن کی اور کب قبول ہوتی ہے۔ آج دعا کے موضوع پر یہ 4تھی مجلس ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کس طرح کرنی چاہیے، دعا کے آداب جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ جب بھی ہم کبھی دعا کریں اللہ سے تو دعا کے آداب کو ملحوظ رکھیں۔ دعا میں جو سب سے بڑی خاص بات ہے وہ یہ کہ بندہ اخلاص کے ساتھ دعا کرے، دل کے اندر اخلاص ہو، اور جب دل کے اخلاص کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے۔ مشرکین عرب جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے،
جو لات منات عزا اور حبل کی پرستش کرتے تھے وہی انہی کو وہ حاجت روا مشکل کشا اور بگڑی بنانے والا تصور کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جب وہ مشکلوں میں پھنس جاتے تھے، سمندروں میں جب وہ موجوں کے درمیان پھنس جاتے تھے، ان کی کشتیاں جب ڈوبنے کے کگار پہ آتی تھی تو وہ رب سے ڈائریکٹلی دعا کرتے تھے، اخلاص کے ساتھ دعا کرتے تھے، رب تعالیٰ پکارتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ اس مصیبت سے صرف اللہ واحد بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ وَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ نے یہی تعلیم دی ہے، میرے بندو ادعوا اللہ، تم اللہ سے دعا کرو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین خالص کرتے ہوئے، دل کے اندر اخلاص رکھتے ہوئے۔ تو سب سے پہلی چیز اخلاص ہم رکھیں گے، یہ کہ دعا ایک عبادت ہے، عبادت کے طور پر ہم رب تعالیٰ سے مانگیں گے اور التجا کریں گے، دعائیں کریں گے۔ دوسری چیز، دعا کے اندر جب بھی بندہ دعا کرے تو دل کے اندر قبولیت کا امکان ہو، مکمل یقین ہو، یہ نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں۔ یاد رکھیے ایسے لوگوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اور اس کے قبول ہونے کا مکمل یقین رکھو کہ اللہ تعالی ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ مِن دُعَاءِ غَافِلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کسی غافل دل انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر اللہ سے مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ عنایت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، لیکن جو شخص غفلت کے ساتھ اللہ سے مانگتا، غافل لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو دوسرا ادب یہ ہے کہ دعا کے اندر قبولیت کا مکمل یقین ہو۔ اور تیسرا ادب دعا کا، دعا میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ حد سے تجاوز کا کیا مطلب ہے؟ ایک صحابی رسول ہیں، وہ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جب تو مجھے جنت کے اندر داخل کر دے، اے اللہ جنت کے اندر دائنے سائڈ میں جو خوبصورت سفید کلر کا جو محل ہے، اے اللہ اس محل کے اندر تو ہمیں داخل کرنا، اے اللہ اس محل کو ہمیں عنایت کرنا۔ وہ صحابی رسول اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، میرے پیارے بچے یہ کیسی دعا ہے، تم کس طرح دعا کرتے ہو؟ دعا کا طریقہ تو یہ ہے بس اللہ سے جنت مانگو اور اس کی آگ سے یعنی جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہ جنت کے کیلے دینا، انگور دینا، آم دینا، واجب سی بات، بھائی جنت کے اندر جاؤ تو یہ نعمتیں تو آٹومیٹکلی ملیں گی۔ اب آدمی جہنم سے بچنے کی دعا کرے، ساتھ میں یہ کہ اللہ سانپ سے، وہاں کے بچھو سے، وہاں کے عذاب سے، تو یہ زیادتی ہے، اس طرح دعا نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر اور ایک مثال سنیے، کوئی شخص کہ اللہ مجھے صحابہ کے مقام کو پہنچا دے، ہم پوری زندگی عبادت کر کے تھک جائیں، پوری زندگی اپنے سجدے میں گزار دیں، تب بھی صحابہ کے عمل کو نہیں پہنچ سکتے۔ پیارے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفس محمد بیدہ لو انفق احد مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ انہوں نے جو اللہ کی راہ میں ایک مد یا آدھا مد جو اس دور کا پیمانہ تھا، ناپنے کا ایک آلہ تھا، اتنا خرچ کیا، ایک مٹھی بھر جو خرچ کیا، ایک مٹھی بھر گیہوں خرچ کیا ہے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا۔ کوئی تم میں سے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تب بھی میرے صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو ایسی دعا کرنا بیجا ہے کہ آدمی دعا کرے صحابہ کے مقام کو پہنچا دے، اللہ نبیوں کے مقام کو پہنچا دے، تو یہ دعا میں کیا حد سے تجاوز کرنا، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر اس کے علاوہ آدمی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ اور دعا میں جلد بازی بھی نہیں کرے۔ یستجاب للعبد، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ بندے کی دعا
قبول ہونے والی ہوتی ہے اور بندہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یستجاب للعبد ما لم یستعجل، بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ دعا کے اندر جلد بازی نہ کرے. پیارے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دعا میں جلد بازی کیسے ہوتی ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں ایک انسان اللہ سے مانگتا ہے اے اللہ میری مصیبتیں دور کر دے، اے اللہ میری روزی میں کشادگی دے دے، اے اللہ مجھے مال و اولاد میں برکت دے دے، اے اللہ میرے گناہوں کو درگزر کر دے. تھوڑے دن کے بعد وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہی ہماری حالت ہے. جب مصیبت آتی ہے، جب رنج اور تکلیف آتی ہے، تب تو ہم رب کو پکارتے ہیں، تب تو دعا کرتے ہیں، لیکن خوشی کی گھڑی ملتے ہی ہم رب کو بھول جاتے ہیں، دعا کرنا بھول جاتے ہیں، رب کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں. ہمیشہ رب کو یاد کرو، خوشی ہو غم ہو، ہر موقع پر ہر لمحے میں رب کو یاد کرو. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائیں سکھا کر کے گئے. آپ مجلس میں بیٹھے ہیں اور مجلس کے اختتام ہونے کی باری آ گئی تو وہاں پر پیارے نبی دعا پڑھ رہے ہیں. مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں اللہم انی اسألوک من فضلک. کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے ہیں. جب کھانا ختم ہو گیا تو رب تعالیٰ کا شکریہ ادا کر ان دعاؤں کے ساتھ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. پیارے نبی نے تو ہمیں قدم قدم پر دعائیں سکھلائی ہے. اٹھتے ہیں قدم اٹھاتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، جب آپ اونچی جگہ پر چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، جب ڈھلوان سے اترتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں. پیارے نبی تو قدم قدم پر دعائیں پڑھتے ہیں، قدم قدم پر دعائیں پڑھنے کی تلقین ہمیں کر کے گئے. ہم ہماری ضرورت پر ہم رب کو پکارتے ہیں، ضرورت ختم رب سے ناتا ختم. یاد رکھو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے جو دعا میں جلد بازی کرے. پہلے آدمی دعا کرے اور پھر بعد میں چھوڑ دے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بندہ دعا میں جلد بازی کر رہا ہے، اس لیے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ 3 حالتوں سے دعا کبھی بھی خالی نہیں ہوتی. جب بھی بندہ دعا کرتا ہے 3 حالتیں اس کی ہوتی ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی مرادیں فوراً دے دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ مرادیں نہیں دیتا ہے، کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، جب اس کا صحیح ٹائم آتا ہے تب دیتا ہے. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ دعا اگر قبول نہ ہوئی تو اس کی وجہ سے آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے، آنے والی پریشانیوں کو ضائع کر دی جاتی ہے. اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ ذخیرہ اعمال میں بھیج دیا جاتا ہے، قیامت کے دن کے لیے اسے نیکی بنا کر اس دعا کو رکھ دیا جاتا ہے، بندے کے کھاتے میں جمع کر دیا جاتا ہے. تو دعا یاد رکھیے کبھی بھی بیجا اور کبھی بھی خالی نہیں جاتی ہے. 3 حالتوں سے یا تو قبول ہو جاتی ہے، مانگی ہوئی مرادیں مل جاتی ہیں، قبول ہونے میں اگرچہ تاخیر لگے یا فوراً مل جائے. 2 صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں. اور دوسری یہ کہ آنے والی مصیبتیں اس سے ٹل جاتی ہیں، بلائیں دور ہو جاتی ہیں. تیسری یہ کہ ذخیرہ اعمال میں جمع کر دیا جاتا ہے. تو دعا میں کبھی گھاٹا نہیں ہے، دعا میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو ہمیں دعا کے اندر مکمل یقین رکھنا ہے اور دعا کے اندر جلد بازی نہیں کرنی ہے. ایک شخص آتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھتے ہیں اور 2 رکعت ادا کرنے کے بعد ڈائریکٹلی دعا کرتا ہے اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو درگزر کر دے. پیارے نبی نے بلایا اور فرمایا تو نے دعا میں جلد بازی کی ہے. کہ اللہ کے رسول جلد بازی کیسے؟ پیارے نبی نے پھر دعا کا طریقہ بتایا. جب تم دعا کرو، جب تم اللہ سے مانگو تو سب سے پہلے اللہ کی جناب میں اس کی تعریف کرو. ہم ایک دوسرے کی تعریف جب تک نہیں کرتے، دوسرا آدمی سامنے والا بھاؤ دینے کو تیار نہیں، تو وہ تو رب ہے. رب تعریف کے بغیر سنے، جو تعریف کے لائق ہے اس کی تعریف بندہ نہ کرے، یہ تو بھائی ناانصافی. ہم ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، جبکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا اور اللہ نے وجود بخشا. اور ایک دن ایسا آئے گا جس دن کوئی وجود نہیں ہوگا. مٹی سے آئے مٹی میں مل جائیں گے، خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ چلے جائیں گے. لیکن تعریف کے لائق تو رب ذوالجلال ہے، اور اس کی تعریف بندہ نہ کرے جس کو اللہ نے خود پیدا کیا ہے، جس کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اگر رب کی تعریف نہ کرے تو یہ سراسر ناانصافی ہے. پیارے نبی سکھا رہے ہیں
کہ جب تم دعا کرو، جب تم اللہ سے مانگو تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، اور اللہ کی تعریف میں سب سے اچھی کوئی دعا ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی مکمل تعریف موجود ہے، جس میں رحمان کی صفت ہے، اللہ کے رحیم کی صفت ہے، اور اسی طرح مالک روز جزا کے دن کے ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ رب کی تعریف ہے، رب سے دعائیں بھی ہیں، تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ پھر پیارے نبی نے اس کو بتایا کہ پھر مجھ پر درود بھیجو، درود پڑھو۔ ایک حدیث میں آتا ہے آدمی دعا کرتا ہے، آسمان اور اس بندے کے درمیان اس کی دعا معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے، عرش کو نہیں پہنچتی، اللہ تک نہیں پہنچتی جب تک وہ مجھ پر درود نہ بھیج لے، جب تک وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو پیارے نبی نے بھی اس شخص کو سمجھایا کہ جب تم اللہ کی تعریف مکمل کر لو، سورہ فاتحہ پڑھ لو، تو درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود آپ پڑھیں، یہ رسول کا دیا ہوا درود ہے، لوگوں کا بنایا ہوا درود نہیں چلے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا بارک سلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے۔ سیدنا و مولانا کے الفاظ کسی بھی حدیث میں نہیں۔ جن صیغوں کے ساتھ رسول اللہ نے ہمیں درود سکھلایا ہے، جن جملوں کے ساتھ، جن کلموں کے ساتھ، انہی کلموں کے ساتھ، انہی صیغوں کے ساتھ، انہی جملوں کے ساتھ ہم درود پڑھیں گے۔ تو درود پڑھنے کے بعد بندہ اب کیا کرے؟ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ تین چیزیں ہو گئی، پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے، نمبر 2 رسول پر درود بھیجنا ہے، نمبر 3 اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ بندہ خود کو رب کے سامنے سرنڈر کر دے، اے اللہ میں تیرے سامنے، اے اللہ تیرا بندہ ہونے کی حیثیت سے میں جھک گیا ہوں، اے اللہ میں عاجز ہوں، میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، اے اللہ تو رب ذوالجلال ہے، ساری طاقتیں تیرے لیے ہیں، اے اللہ میں تیرے دربار کا مجرم ہوں، اے اللہ میں اپنے گناہوں کی پوٹلی میں نے تیرے دربار میں رکھ دی ہے، اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو کس دربار میں جاؤں گا؟ پیارے نبی نے فرمایا جو بھی بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اللہ سے مغفرت مانگتا ہے، کسی چیز کا طلبگار ہوتا ہے، رب تعالیٰ کو حیا آتی ہے بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے میں۔ کتنا بڑا دربار، رب کے دربار سے بندہ خالی چلا گیا۔ اسی لیے میرے ساتھیوں جب رب سے دعا کرو تو مکمل قبولیت کا یقین رکھو اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، جس طرح نبیوں نے کیا۔ حضرت آدم و حوا سے غلطی ہوئی، غلطیوں کے پاداش میں وہ دنیا کے اندر بھیج دیے گئے، اللہ نے دوبارہ جنت میں داخل نہیں کیا۔ خطائیں ہوئی، ان کی خطاؤں کے پاداش میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں بھیج دیا۔ تصل الذنوب الى الذنوب وترتجي ودرك الجنان بها وفوز العابد ونسيت ان الله اخرج آدم منها الى الدنيا بذنب واحد۔ شاعر کہتا تم گناہ پہ گناہ کرتے ہو، اور ایک کامیاب، ایک عابد، ایک عبادت گزار کی کامیابی کی طرح تم کامیابی دیکھنا چاہتے ہو، خود کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو۔ وَدَرَكَ الْجِنَانِ بِهَا وَفَوْزَ الْعَابِدِ وَنَسِيتَ ان اللہ اخرج آدم، اور اے آدم کے بیٹو تو کیوں بھول گیا ان اللہ اخرج آدم منہا الی الدنیا بذنب واحد، کہ تیرے باپ آدم کو صرف ایک گناہ، ایک غلطی کے پاداش میں جنت سے دنیا کی طرف بھیج دیا گیا، اور تو گناہ پہ گناہ کر کے مگن ہے، تو جنت کا خود کو ٹھیکیدار سمجھتا ہے۔ جب آدم و حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو دیکھیے ندامت کس طرح ہوتی ہے گناہوں میں۔ دعا کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، دونوں دعا کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، وان لم تغفر لنا، اے اللہ تو نے اگر ہماری مغفرت نہ فرمائی، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ولنكونن من الخاسرین، اے اللہ تب تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تمہیں معاف کر دے گی۔ کتنا بہترین طریقہ ہے گناہ کے اعتراف کا۔ گناہ ہوا، غلطی ہوئی، اعتراف کیا، اے اللہ میں نے خطا کی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، اے اللہ
ظلمنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اے اللہ اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تب تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب گناہوں پر ندامت ہوتی ہے تو رب تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو جب رب تعالیٰ سے مانگو تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اپنا گناہگار ہونے کا حوالہ دو کہ رب تعالیٰ میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہکار ہوں، اللہ تیرے دربار کا مجرم ہوں، اس لائق تو نہیں کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، لیکن اللہ اگر تیرے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں تو کس کے سامنے پھیلاؤں؟ اللہ تیرے علاوہ کون ہے جو دے سکتا ہے؟ اس طرح بندہ دعا کرے، گناہوں کا اعتراف کرے، جس طرح نبیوں نے اعتراف کیا۔ حضرت یونس سے غلطی ہوئی، قوم کو اللہ کے عذاب کی خوشخبری سنائی اور چلے گئے اللہ کی اجازت کے بغیر، نکل گئے، کشتی پہ سوار ہوئے تو کشتی ہلنے لگی، اب نہ تب ڈوبنے کے کگار پہ آ گئی تو قرآن اندازی کی گئی اور حضرت یونس کا نام نکلتا ہے۔ مجبوراً حضرت یونس کو سمندر کے اندر چھلانگ لگانی پڑتی ہے، چھلانگ لگانی پڑتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں، ایک مچھلی کے اوپر اللہ وحی کرتا ہے، جا میرے یونس کو نگل لے، صحیح سالم نگل لے، پیٹ کے اندر محفوظ طریقے سے رکھ لے۔ مچھلی حضرت یونس کو نگل لیتی ہے، پیٹ میں جمع کر لیتی ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے گناہوں پر، اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور ندامت ہوتی ہے، وہ رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر ندامت ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، سبحانک، اے اللہ تیری ذات تو پاک ہے، تو تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ قصوروار تو میں ہوں، اے اللہ میری غلطی ہے، تیری اجازت کے بغیر قوم والوں کو تیرے عذاب کی دھمکی دے کر میں چلا آیا۔ اللہ نے دعا قبول کی کہ نہیں کی؟ اور اللہ نے کہا اگر مچھلی والے نبی نے اگر ہمیں نہ پکارا ہوتا تو تا قیامت سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں ہی حضرت یونس رہتے۔ تو اپنے گناہ کا اعتراف کرنا اور آگے بڑھیں۔ دو تین چیزیں بچی ہیں، بات ختم۔ کسی شخصیت کی جاہ کا وسیلہ نہیں لینا۔ بہت سارے لوگ بجاہ محمد دعا کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، تو یہ اس طرح کا وسیلہ جائز نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات رہے، صحابہ آتے تھے اللہ کے رسول سے دعا کرواتے تھے، تو کوئی زندہ نیک آدمی ہے، کوئی اچھا عالم ہے، نیک ہے، آپ اس سے دعا کروا سکتے ہیں، ہم آپ سے دعا کروا سکتے ہیں، بھائی ہمارے لیے دعا کریں بولتے ہیں، لیکن کوئی دنیا میں اب نہیں رافات ہو گیا، اس سے آپ دعا نہیں کروا سکتے، حتیٰ کہ آپ اس کا وسیلہ بھی نہیں پکڑ سکتے۔ پیارے نبی کے پاس صحابہ آتے تھے دعا کروا لیتے، جب پیارے نبی نہیں رہے، حضرت عمر فاروق کا دور آیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی پڑ گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں عباس کے پاس آئے اور کہنے لگے پیارے نبی جب تک زندہ تھے، جب تک باحیات تھے، ہم ڈائریکٹ رسول اللہ سے دعا کرواتے تھے، اللہ کے رسول ہماری گزارش پر دعا کرتے تھے، اللہ بارش نازل فرماتا تھا، اے نبی کے چچا عباس، اب ہمارے نبی اس دنیا میں نہیں ہیں، آپ نبی کے چچا ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالی ہمارے اوپر بارش نازل فرمائے۔ اگر مردوں سے وسیلہ جائز ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا وسیلہ جائز نہیں ہوتا۔ حضرت عمر پیارے نبی کی قبر پر نہیں گئے، قبر مبارک وہی مدینے کے اندر موجود تھی، لیکن حضرت عمر جانتے تھے دنیا میں تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے، اب دنیا میں نہیں رہے، انتقال ہو گئے، اب ہم ان کا وسیلہ نہیں لے سکتے۔ کہہ سکتے اے پیارے نبی آپ مر کر کے بھی زندہ، آپ مرے تھوڑے، آپ تو پردہ کر گئے ہیں، زندہ تھے تو دعا کرتے تھے، اب بھی آپ پردے میں ہیں، اب ہماری دعا اللہ تک پہنچا دیجئے، لیکن نہیں، عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، آپ دعا کر دیجئے۔ یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی
کہ کسی فوت شدہ شخص کو آپ وسیلہ نہیں بنا سکتے. اگر کسی فوت شدہ شخص کو وسیلہ بنایا جا سکتا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی اور کی شخصیت ہو ہی نہیں سکتی تھی. لیکن حضرت عمر جانتے تھے کہ مر جانے کے بعد ہم کسی کا وسیلہ حتیٰ کہ نبی کا وسیلہ بھی نہیں لے سکتے. وہیں پر نبی کی قبر موجود ہے. یہ گھوڑے شاہ پوتے شاہ پتہ نہیں کن شاہ کا مزار بنا کر کے لوگ ان سے دعا کروا رہے ہیں. وہاں نبی کی قبر موجود تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر موجود تھا اس قبر کے اندر. لیکن پھر بھی قبر کے سامنے جا کر کے دعا نہیں کروائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی بلکہ عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. اچھا وسیلہ لیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیا جا سکتا ہے؟ آپ بولیے, آپ لوگ بولیے. ماشاءاللہ لیا جا سکتا ہے. وسیلہ 3 چیزوں میں ہے. ایک تو آپ ہم سے بولیں, ہم آپ سے بولیں, ریکویسٹ کریں آپ ہماری دعا کریں. ایک وسیلہ ہی ہے نا, ہم آپ سے دعا کروا رہے ہیں. کسی کی پیٹھ کے پیچھے دعا کرنا جلدی قبول ہوتا, یاد رکھیے. جب آدمی کسی کی پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اور وَلَكَ بِمِثْلِ آمین وہ فرشتہ بولتا ہے. جو تم اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہو اسی کے مثل اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا کرے. تو زندہ کوئی نیک آدمی ہے اس سے آپ دعا کروا سکتے ہیں, ایک وسیلہ ہے. اور سب سے پاورفل وسیلہ میں بتاؤں, اللہ کے نام اور اللہ کے صفات کا حوالہ دے کر کے اللہ تعالیٰ جیسے گناہوں کی معافی مانگنی. اے اللہ تو غفار ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے. اے اللہ تو سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے. اے اللہ گناہوں کی پوٹلی تیرے دربار میں لایا ہوں, تو ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے, اللہ معاف کر دے. اے اللہ تو رزاق ہے. اے اللہ تو روزی عنایت کرتا, تو روزی بانٹنے والا ہے. اے اللہ میں تجھ سے اپنی روزی کا سوال کرتا ہوں, میری روزی کے اندر کشادگی دے دے. اس طرح دعا کر سکتے ہیں. کسی کی اولاد نہیں تو دعا کر سکتا ہے, اے اللہ تو اولاد دینے والا ہے. اے اللہ کتنوں کو تو نے اس وقت دیا جب وہ اولاد کے تعلق سے مایوس ہو چکے تھے. اے اللہ تو نے اپنے زکریا کو دیا, اے اللہ تو نے اپنے ابراہیم کو دیا. اے اللہ میں بھی تجھ سے اولاد کا طلبگار ہوں. اے اللہ میرا گھر, میرا آنگن, اے اللہ بچوں کی کلکاریوں سے سونا سونا نظر آتا ہے. اے اللہ جس طرح تو نے اپنے نبی حضرت ابراہیم کو دیا, حضرت زکریا کو دیا. اے اللہ تو رب حبلی من الصالحین, مجھے بھی نیک اولاد دے دے. اس طرح آپ دعا کریں. رب کا نام لے کر, رب کی صفات کا حوالہ دے کر آپ رب تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. یہ دعا کے آداب میں سے ہے. اور ایک ادب بتاؤں, مستحب ہے کہ آدمی دعا کرنے سے پہلے وضو کرے. ایسے بھی دعا کر سکتے ہیں لیکن یہ بہتر طریقہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے لیے دعا کرنے کی گزارش کی گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وضو کیا, پھر اس شخص کے لیے آپ نے دعا فرمائی. اور جب دعا کریں تو ایک اہتمام ہاتھ اٹھانے کا بھی ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ کو خالی, جو بندہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے خالی نہیں لوٹاتا. یہاں سے ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ملتا ہے. کوئی بغیر اٹھائے بھی مانگ سکتا ہے. ہم مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں, باہر نکلتے وقت دعا پڑھتے ہیں, نماز میں پوری دعا کہ ہاتھ اٹھا کر مانگتے نہیں. لیکن ہاں یہ مستحب ہے کہ آدمی جب دعا کرے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. کیا ثبوت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے خلاف آپ نے جب بد دعا فرمائی, جب آپ کے اوپر غلاظت پھینکی گئی, آپ کے اوپر گندگی پھینکی گئی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا, اتنا پریشان کیا گیا. اس دین کے لیے, توحید کے لیے میرے بھائیوں, کسی اور کو اتنا پریشان نہیں کیا گیا. پیارے نبی جب سجدے میں جاتے تھے یہ مشرکین آپ کے اوپر اونٹنی کی اوجھڑی رکھ دیتے تھے اور پیچھے سے کہے لگاتے تھے, ہنستے تھے. پیارے نبی ایک مرتبہ سجدے میں ہیں, آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی گئی. اتنا بوجھل آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھا پا رہے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ ظلم و ستم دیکھا, ایک مرتبہ پیارے نبی نے ان کے خلاف بد دعا فرمائی, اللہم علیک بقریش, اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے, اے اللہ تو ابو لہب کو پکڑ لے, ابو جہل کو پکڑ لے, عتبہ کو پکڑ لے, شیبہ کو پکڑ لے, ولید بن مغیرہ کو پکڑ لے. اور یہ دعا صحابہ کہتے ہیں, صحابی رسول روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا تھا. ایک اور جگہ آپ نے ہاتھ اٹھائے, پیارے نبی سے دعا کی ریکویسٹ کی گئی, تب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی. اور جنگ بدر میں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے نصرت مانگی، جب اللہ سے مدد مانگی، تب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم آتنی ما وعدتنی، اے اللہ مجھے وہ دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اللہم ان تہلک ہذی العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ جو میرے پاس کل پونجی تھی، جو کل سرمایہ تھا، اے اللہ میں پورا کیپٹل لے کر کے آیا ہوں، یہ 313 یا 319 جو بھی تعداد ہے اے اللہ میں لے کر کے آیا ہوں، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے یہی میرا کل سرمایہ ہے، اگر یہ جماعت آج مار دی گئی تو اے اللہ پورے زمین پر تیری عبادت تا قیامت نہ ہو سکے گی۔ پیارے نبی رو رو کر دعا کر رہے تھے۔ تو ایک نقطہ یہ بھی ملتا دعا کے ادب میں، آدمی تضرع کے ساتھ دعا کرے، رو رو کر گڑ گڑا کر، تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، رو کر گڑ گڑا کر، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تضرع کے ساتھ اپنے رب کو پکارو، خفیہ چھپ چھپ کر کے مانگو، چپ کے رب کو پکارو۔ حضرت زکریا کے بارے میں اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اپنے رب کو چھپ چھپ کر پکارا کرتے تھے۔ کہیں لوگ مذاق نہ بنائیں، اس عمر میں اولاد مانگ رہا ہے، یہ بوڑھا دیکھو سٹھیا گیا، لوگ بولیں گے، لیکن جانتے تھے اللہ پر توکل تھا، یقین تھا کہ اللہ چاہے تو اس بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے، اور اللہ نے دی بھی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے دعا میں؟ دعا کے اندر دل جمعی لانی ہے، دعا میں اخلاص لانا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اللہ کے اسماء و صفات کے حوالے سے مانگنا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، اور ایک کام اور آپ کریں، جب آپ دعا مانگیں تو مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مسنون دعاؤں میں یہ ہے کہ جملہ چھوٹا ہے لیکن اس میں پوری دنیا بھر کی دعائیں ہیں، سمندر کو کوزے میں بند کرنے جیسی بات ہے۔ آدمی اپنی زبان میں بھی دعا کرے بعد میں، لیکن پہلے مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، اور 3 بار دعا کرے، 3 بار دہرائے، اس سے قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ دعا کے آداب میں یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے بیچ رکھی گئی، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہم دعا کریں ان آداب کو ملحوظ رکھ کر کے ہم دعا کریں۔ اے اللہ ہمیں خوب دعا کرنے کی توفیق دے، اے اللہ خوب تجھ سے مانگنے کی توفیق دے، اے اللہ یقیناً تو ہی عنایت کرنے والا ہے، تو ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے سامنے اے اللہ اپنی مغفرت مانگیں، اے اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کریں، اے اللہ تجھ سے تیری جہنم سے بچنے کا سوال کریں، اے اللہ ہمیں بہت زیادہ مانگنے کی، بہت زیادہ دعا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔